درود ابراہیمی پڑھیں سب بہنیں مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ہے جس نے دوبارہ سے ہمیں ایک موقع دیا اور رمضان مبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں اور ہمیں قرآن پاک کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بٹھا دیا ہے۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ حج سے، یعنی 17 پارے کا دوسرا نصف اور 18 پارہ پورا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دن ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی کو اپنا دودھ پیتا بچہ بھول جائے گا، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، یعنی ایسی بے خودی کا عالم ہوگا، کسی کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ ایسے دن سے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، قرآن پاک آیا اور بہت سی کتابیں بھی اسی دن سے ڈرانے کے لیے آئیں کہ اس دن سے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس دن کی تیاری کرو۔ اسی سورہ حج میں، چونکہ سورہ کا نام الحج ہے، حج کے اللہ تعالیٰ نے شعائر سمجھائے، فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ آواز لگائیں، آپ کی آواز پہ اللہ کے بندے اکٹھے ہوں گے اللہ کے گھر میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا آواز لگانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز لگانا آپ کا کام اور بندوں کو یہاں لے کے آنا اللہ کا کام۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اس وقت کوئی ساؤنڈ سسٹم، کوئی لاؤڈ سپیکر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے آج تک مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قربانی کا بھی ذکر اللہ نے اسی میں فرمایا کہ جانور کی قربانی بھی سنت ابراہیمی ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کیوں فرض کی گئی، ہم عید الاضحیٰ پہ جو قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہیں پہنچتا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں پہنچتا مجھ تک آپ کے جانور کا کوئی خون، کوئی گوشت وغیرہ، بلکہ اگر اللہ تک پہنچتا ہے تو وہ دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ دلوں کے تقوی کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی ہم پہ واجب کی ہے کہ دیکھیں کون اللہ کی محبت میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور کس قسم کا جانور پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور، ورنہ جانور کا گوشت بھی ہم ہی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک جو جاتا ہے وہ دلوں کا تقوی جاتا ہے۔ سورہ حج میں اس کی وضاحت فرمائی گئی اور نیک لوگوں کے نیک اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ تعریف فرمائی کہ ان کو کیا دیا جائے گا، رزق کریم، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان اور نیک اعمال ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، شرط ہے جنت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ صرف ایمان لے کے آئیں، عمل صالح نہ کریں وہ بھی صحیح نہیں، اور ایمان نہ ہو جس طرح کافر ہیں، ہندو ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اللہ پہ ایمان نہ لائے، جتنے بھلے اچھے کام کرتے رہیں ان کے اچھے کام نہیں گنے جائیں گے۔ ایمان ہونا شرط ہے، پھر ایمان کے ساتھ اعمال صالح۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انعامات سے نوازے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، اور رزق کریم، اور اچھا کھانا، یعنی جنت کے کھانے، جنت سے رزق نوازا جائے گا۔ مختلف قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں جنت کے اور اعمال بد کرنے والوں کے لیے جہنم کے۔ تو یہاں پہ جنت کے بھی وعدے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو
ان کے جسم کو ایسا تیل کا لباس پہنایا جائے گا جس تیل کو آگ جلدی پکڑتی ہوگی، تو وہ روغن وہ تیل لگا کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ جلدی ان کو آگ پکڑے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور جنت والے ہی اعمال کرنے، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جو معبود باطل ہے، یعنی لوگوں کے کافروں کے وہ معبود جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، تو ان کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال تو یہ ہے کہ جو مکھی ہے، مکھی سے بھی زیادہ وہ کمزور ہے، یا ان کے آگے سے مکھی چلی جائے، وہ مکھی سے کچھ لے نہیں سکتے تو دعائیں کیسے قبول کریں گے؟ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ضعف الطالب والمطلوب، کہ دونوں ہی کمزور ہیں، یعنی مکھی اگر کوئی چیز ان معبودوں سے لے کے اڑ جائے تو وہ ان سے لے نہیں سکتے۔ جب اتنے کمزور ہیں تو ان کو اپنے معبود کیسے مانتے ہو؟ معبود حقیقی تو وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو اس چیز سے روکا نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اس سورہ کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاقیموا الصلاۃ، نماز کی اہمیت اللہ نے فرمائی۔ قرآن پاک میں تقریباً کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے، نماز کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی میں بہت پیچھے رکھا ہوا ہے۔ نماز اہم ترین رکن ہے، قرآن پاک میں 700 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو آخری آیت سورۃ حج کی فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، پس نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے ہیں انہی پہ چلنے کی کوشش کرو، اللہ کے ساتھ اللہ کو جوڑ کے رکھو، تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں ہوا مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے۔ دوستی اللہ تعالیٰ اپنا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام پورے کرو گے تو اللہ بھی تمہارا دوست ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بہت ہی اچھا دوست اور خوب مدد کرنے والا، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمارا مخلص دوست اور ہماری ہر مشکل میں مدد کرنے والا کوئی ذات نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ ہی مشکلات کا حل کرنے والا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں گے، اس کے احکامات پورے کریں گے تو مزید اللہ تعالیٰ دوستی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آگے 18 پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ مومنون سے۔ سورۃ مومنون نام سے ظاہر ہے کہ مومنین کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، اور پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مسلمان۔ اب کون سے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کون کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو فرما رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے؟ ہم نے وہ صفات سننی بھی ہیں، اپنے اندر لانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ مومنین، کامیاب مومنین کی بیان فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیا۔ نمازیں تو پڑھی لیکن سرسری سی، اللہ تعالیٰ کو جو نماز پسند ہے وہ خوف اور ڈر والی ایسی نماز ہونی چاہیے کہ اس میں دھیان اللہ کی طرف لگا رہے۔ تو دھیان اللہ کی طرف لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نماز کے الفاظ کا معنی بھی آتا ہو، نماز کے الفاظ بھی درست ہوں، ادھر دھیان لگا کے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کر رہی ہوں، ہم اللہ کے ساتھ کیا کلام کر رہے ہیں، تو اس میں خشوع خضوع لانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے منہ موڑنے والے، لغو باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، تو یا بے حیائی کے کام یا بے حیائی کی باتیں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس سے منہ موڑنے والے ہوں۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نماز کا حکم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پہلے تھا خشوع خضوع یعنی اس میں ڈر خوف لانے والے، پھر نمازوں کی حفاظت کرنے والے کہ اگر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو پورے 5 کے 5 ادا کرنے والے جو صفات ہیں وہ کامیاب مومنین کی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، طبیعت ٹھیک ہے تو پڑھ لی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بس میں لیٹی رہوں۔ تو کامیاب مومنین اللہ تعالیٰ جن کی صفات بیان کریں جو صلوات کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت سے مراد پابندی،
اور وعدوں کو پورا کرنے والے کی بھی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہوں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کا پورا کرنے والے ہیں۔ ان سب صفات کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہی ہے جنت کے وارث۔ پھر کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت جو جنتوں میں سب سے سردار جنت ہے، جنت الفردوس، سب سے خوبصورت۔ تو خوبصورتی اپنی اپنی ہوتی ہے، تو دل کو بھانے والی جو چاہنے والی خوبصورتی ہے وہ جنت الفردوس سب سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہے۔ ان صفات والے مومنین وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مومنون میں انسان کے تخلیق کے مراحل کے بارے میں بھی بتایا، فرمایا کہ کیسے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے وہ ایک نطفہ تھا، پانی کا قطرہ تھا، پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر پانی کے قطرے کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بوٹی بنائی۔ اب لوتھڑا وہ ہوتا ہے جیسے ہم کلیجی کو دیکھتے ہیں، اس میں حرکت ہوتی ہے، پھر بوٹی جم جاتی ہے تو اس میں حرکت نہیں ہوتی۔ یہ سارے مرحلے انسان کی تخلیق کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ تو لوتھڑے سے بوٹی بنائی، پھر بوٹی پہ ہڈیاں چڑھائیں، ہڈیوں پہ پھر گوشت آیا، گوشت پہ چمڑے کا لباس۔ ایسے ہی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پاک ہے وہ اللہ، کیا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین سانچے میں ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی تعریف فرما رہے ہیں تو ہم کون ہیں ایک دوسرے کا نام رکھنے والے، وہ بھی اس کی شباہت سے کہ فلاں چھوٹے قد والی، فلاں اونچے قد والی، فلاں ایسے ناک والی، فلاں ایسے ناک والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے احسن الخالقین، کہ دیکھیں سب سے پیاری تخلیق اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر ترین انسان کی صورت بنائی ہے، اور ایسی بنائی کہ خود ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا جس کے پیٹ پہ بچہ بن رہا ہے کہ اس کی کیا کیا اندر تخلیق ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا، اور پانی کے بارے میں بتایا کہ کیسے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس میں رزق ہوتا ہے۔ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے رحمت کی، اس کو ہم رحمت کی بارش کیوں کہتے ہیں؟ اس میں دعاؤں کی قبولیت ہونے کی کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرو، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اوپر سے رزق اتر رہا ہوتا ہے، زمین کے سینے میں یہ پانی اترتا ہے تو زمین ہمیں اناج اور پھل اور سبزیاں کیا کہہ دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا کہ کیسے اس میں آپ کے لیے من نخیل وعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ منہا تاکلون، پھل کثرت سے اگتے ہیں جس کو تم کھاتے ہو۔ اور پھر زیتون کی بھی تعریف اسی سورہ میں اللہ نے فرمائی، سورہ مومنون میں، کہ زیتون کا پھل بڑا ہی مبارک پھل ہے، زیتون میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ دودھ کی تعریف فرمائی کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ، کہ ہم نے جانوروں کے پیٹ میں تمہارے لیے دودھ تیار کیا، جس سے ہم 14 پارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے ہم نے دودھ کی نہر جانور کے پیٹ میں چلا دی، کہ خون بھی چل رہا ہے، گوبر بھی ساتھ اس کے پیٹ میں ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک صاف شفاف نورانی سا رزق اللہ نے تیار کر دیا، اور اس میں ایک قطرہ خون کا نہیں جاتا، نہ ایک قطرہ گوبر کا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ خزانے ہیں، اور کتنے پوری دنیا میں گائے ہیں یا بکریاں ہیں دودھ دینے والی، ان کا دودھ کتنا جمع کریں، کتنے گھروں میں آتا ہے۔ یہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں جو اللہ بنا رہے ہیں اور انسان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس میں دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ سورہ مومنون میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا، چیخ و پکار ان کی کیا ہوگی، کہ جو داروغہ ہوگا جہنم کا اس سے وہ التجا کریں گے کہ ہمیں نکالو یہاں سے، لیکن ان کی یہ التجا نہیں سنی جائے گی۔ کتنے ہزاروں سال تک تو وہ چیختے رہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک۔ جنت کے جو داروغہ ہے دروازے پہ ٹھہرا ہوا فرشتہ اس کا نام ہے رضوان، جہنم کا جو داروغہ اس کا نام ہے مالک۔ تو یا مالک کہہ کے پکاریں گے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہے گا کہ کیا کہتے ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ہمارا عذاب کم کر دے۔ آپ ختم تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ ختم کر دیں، یہ ان کو اجازت نہیں ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ ختم تو نہیں ہوگا جو ہمارا عذاب ہے۔ کم کرنے کی التجا ان کی کتنی ہزاروں سال بعد سنی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔
اس میں اللہ کی رضا والے کام اکٹھے کر لیں تو آگے نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس میں جو ہمارا مقام ہوگا، جنت ہوگا یا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، پھر تو نہ موت ہے نہ واپسی ہے۔ تو اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا۔ اور سورۃ مومنون میں بہت سے انبیاء کرام کا بھی ذکر ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہارون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے سرکش جو ان کی قومیں تھیں ان کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا اور انہوں نے صبر، استقامت اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اس کی تعریف اللہ نے فرمائی۔ سورۃ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کریں، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی صفات بیان فرمائیں کہ وانت ارحم خیر الراحمین، اور مجھے یہ کہیں کہ یا اللہ آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے ساتھ اللہ نے جو دعائیں سکھائیں کہ معافی طلب کرنا۔ اب ہے مغفرت کا عشرہ، دوسرا عشرہ شروع ہے رمضان مبارک کا، مغفرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دریا دن رات بہہ رہے ہیں، تو مانگنے کے دن رات ہیں، اور یہ بھی استغفار کا ہی کلمہ ہے جو آخری آیت ہے، رب اغفر وارحم، اے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ نور اپنے نام سے ظاہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت فرمائی ہے جس میں اپنے نور کے بارے میں مثال دے کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے۔ تو اس میں شروع میں زانی مرد ہو یا زانیہ عورت، زنا کرنے والے، ان کی سزاؤں، ان کی حد کو مقرر کیا گیا کہ جو زنا کرنے والا مرد ہوتا ہے یا زانیہ عورت ہوتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان کے اوپر کیا شرعی حد لگتی ہے۔ اگر کنوارے نے زنا کر دیا تو اس کے اوپر کتنے کوڑے ہوں گے، شادی شدہ سے زنا ہو گیا تو اس کی کیا حد ہوگی۔ اسی طرح اگر لعان کا بھی اس میں ذکر ہے، لعان اس کو کہتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کی بدچلنی دیکھ لی تو اس کو لعان کہتے ہیں، تو پھر دونوں سے قسمیں اٹھائی جائے گی کہ شوہر سے کہا جائے گا پہلے آپ قسم کھا کے اس بات کا اظہار کریں کہ آپ نے بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر بیوی سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی قسم کھا کے کہیں گی کہ جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ ایسے نہیں حد آ جاتی کہ شوہر خام خواہ کو الزام لگا دے کہ یہ بدچلن ہے تو اس بیچارے پہ حد آ جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے دونوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے حد رکھی ہے کہ ایسے نہیں کوئی کسی پہ الزام لگا سکتا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اور پھر یہ قسمیں نہ اٹھائے۔ تو اس کا ذکر سورۃ نور میں ہے۔ اور آگے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہم سب کی ماں ہیں، ان پہ مدینہ کے منافقین نے جو الزام لگایا، آپ کی پاکی کی برات کا اعلان اللہ نے سورہ نور کے 2 رکوعوں میں بیان فرما دیا، اور قیامت تک یہ 2 رکوع تلاوت ہوتے رہیں گے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہر مسلمان مرد ہے عورت تلاوت کے دوران کر دے گا۔ تو وہ مفصل واقعہ ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین مدینہ نے جو الزام لگایا تو انہوں نے صبر کیا، والد کے گھر پناہ لے لی، وہاں چلی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے کہ اب کس بات کی طرف فیصلہ کروں، گھر کی ایک پیاری چہیتی بیوی ہیں، اور ادھر سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو وحی کا انتظار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 2 رکوع اتارے اور فرمایا کہ ھذا بہتان عظیم، اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، یہ بہتان ہے سراسر۔ تو بہتان لگانے کا بھی جو حد ہے شریعت میں کہ بہتان جو لگائے جھوٹا، اس پہ کیا کیا حد آتی ہے، اس کا بھی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سورہ نور میں معاشرتی نظام کو بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ معاشرتی نظام یعنی گھروں کے جو معاملات ہیں وہ کیسے مسلمان اس کو ڈیل کرے، اور اس میں زیادہ تر خصوصاً عورتوں کے مسائل بھی فرمائے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ گھروں میں جب داخل ہوا کرو اے ایمان والو تو 2 اصولوں کو قائم رکھو جب کسی کے گھر جاؤ۔ سب سے پہلے تو اجازت لو، اندر جانے کی اجازت لو، پھر سلام کرو، وتسلموا علی اہلہا، ان گھر والوں پہ
سلامتی بھیجو۔ اب اجازت کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم آج کل جیسے موبائل کا دور ہے، آپ ان کو انفارم کر سکتے ہیں کہ آپ گھر پہ موجود ہیں، فلاں وقت میں آپ کے گھر آؤں گی، تو یہ بھی اجازت کا ایک طریقہ ہے، اس کو بتا کے جانا بھی اجازت کا طریقہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو یا جیسے دروازے پہ ٹھہر کے بھی ہم پہلے اجازت ناک کر کے دستک دیکھ کے بھی ہم اجازت لے کے اندر آ سکتے ہیں، اندر کے معاملات کا تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا نظام ہمیں ایک سکھایا ہے کہ اجازت لے کے جانا اور پھر سب سے پہلے سلام کرنا۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں اور مسلمان مرد عورتوں اور مسلمان مرد مردوں کو سب کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، تو کل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مسلمان مردوں کو کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ نظریں نیچی رکھا کریں۔ اسی میں ہماری مصلحت ہے، ہماری دونوں جانوں کی بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عورتوں کو فرماتے ہیں کہ اپنی زینت، زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو، یعنی ایسے طریقے سے باہر نہ جاؤ غیر محرم کے سامنے، گھر میں بھی غیر محرم آئے تو اس کے سامنے اس طریقے سے نہ جاؤ کہ آپ کی زیب و زینت اس پہ ظاہر ہو۔ حیا کے طریقے جتنا ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں اس سے کسی مذہب میں بھی نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے عورتوں کے ساتھ کہ وہ عورتوں کو ہیرے کی طرح محفوظ کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بتایا کہ آپ کس کس کے سامنے بے حجابانہ آ سکتی ہیں، یعنی پردے کے بغیر جس کے سامنے آ سکتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لبعولتہن، شوہر رکھا، شوہر کے سامنے آنا، باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، جن سے ہمارا پردہ نہیں ہوتا، جو ہمارے محرم ہیں، ان کی درجہ بندی کر دی دوسرے الفاظ میں۔ تو سسر کے بعد بیٹے ہیں، خاوند کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اور اس طرح یہ سارے جو ہے محرم مرد، ان کے سامنے پردے کے بغیر آیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، دیور ہیں، بہنوئی ہیں، نندوئی ہیں، یہ سارے نامحرم ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حکم کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کو ماننا۔ ہم اگر اپنے عمل میں کمزور ہیں تو اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اتنا عورت کو سیف رکھا کہ جو پاؤں میں بجنے والا زیور ہے یا کوئی بھی ہاتھوں میں ایسا زیور ہے بجنے والا، وہ پہن کے آپ باہر جائیں، یہ اجازت نہیں ہے کہ عورت کوئی بھی ایسا زیور یا جوتا پاؤں میں نہیں پہن سکتی جس کی آواز سے مرد متوجہ ہو۔ تو یہ سارے جو ہے پردے میں ہی آتے ہیں۔ عورت پردہ ہے، سراسر پردہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک چھپا ہوا، اور اس میں عورت ہی کا عزت و مقام ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک کوئی زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عورت سے محبت کی ہے اور جتنا محفوظ کیا ہے، جیسے ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہم کبھی بھی اپنے زیوروں کو ایسے ہی لٹکا کے نہیں رکھیں گے جہاں پہ ہم کپڑے لٹکاتے ہیں تاروں پہ، زیوروں کو ایسے نہیں رکھیں گے۔ زیور کو ہمیشہ ہم ڈبوں میں بند کر کے کسی سیف الماری میں، کسی سیف باکس میں رکھیں گے، کیونکہ زیور ہے یہ، تو ہمیشہ اسی چیز کو چھپایا جاتا ہے جو قیمتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عورت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس چیز کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ ہر گھر کا غلاف نہیں ہوتا، خانہ کعبہ کا غلاف ہے۔ ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا، کتاب مقدس قرآن پاک کا غلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ دیا، تو ہر عورت کو پردے بھی نہیں رکھا، بلکہ مسلمان جو عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پردے میں رہو، آپ میری بہت پیاری بندی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے زمین و آسمان کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی، جیسے ایک شیشے کی قندیل ہے، اس میں چراغ جلتا ہو، اس میں زیتون کا تیل ہو صاف شفاف، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نور کو ہم سوچ نہیں سکتے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ نور ہے کلمے والا، ایمان والا، کہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ سورہ نور میں آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے گھروں کی بھی ہمیں درجہ بندی کی ہے کہ کون سے ایسے گھر ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں آزادانہ طور پہ، جیسے
وہاں جا کے ہم کھا سکتے ہیں، دوست احباب کے گھر ہیں، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کھا سکتے ہیں من بیوتکم، اپنے گھروں میں، او بیوت آبائکم، یا اپنے والد کے گھر یا اپنی ماں کے گھر، او بیوت اخوانکم، یا بھائی کے گھر، وہ بھی آپ کا اپنا گھر ہے، تو او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم، بہنوں کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، پھوپھی کے گھر میں، خالہ کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، یا اپنے کسی ایسے دوست کے گھر میں جو آپ سے بہت محبت کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ گھر جس کی آپ نے چابیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو اس کے گھر کا مالک بنایا ہوا ہے، جیسے شوہر کا گھر ہوتا ہے، ان سب گھروں میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ کھا سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی اکٹھے بیٹھ کے علیحدہ۔ تو ہمارا جو مذہب ہے اس میں ذرا برابر بھی سختی نہیں، بلکہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہم اس میں عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ سورہ نور کے بعد سورہ فرقان، سورہ فرقان کا مطلب ہے کہ فرق کرنے والی، اور فرقان سے اصل مراد ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی فرمایا، یعنی وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے، کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے اور سیدھا راستہ جو نہیں ہے وہ کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، دوزخ کا کون سا ہے، یہ سب ہمیں قرآن پاک پہ ملتا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان سے بیان فرمایا۔ تو اس سورہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا، وہ پاک ہے اس چیز سے، وہ تمام بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ فرقان میں اس اعتراضات کا جواب جو کہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کیا، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان پہ بھی ان کا یہی اعتراض تھا کہ اگر یہ نبی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، تو یہ انسان کیوں ہیں؟ وہ بشریت اور نبوت میں سے ایک چیز کو مانتے تھے، ایک کو نہیں مانتے تھے، یعنی اگر بشر ہیں تو نبی نہیں ہو سکتے تھے، نعوذ باللہ، اگر نبی ہیں تو پھر بشر کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب اسی سورہ فرقان میں دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ آپ سے پہلے بھی جو مرسلین پیغمبر تھے وہ ایسے ہی کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں گھومنے چلنے والے تھے۔ تو نبی جو ہوتا ہے بے شک وہ بشریت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، لیکن انسان ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ اب کافر جو تھے مشرکین مکہ یا دوسرے انبیاء کے ساتھ جو اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے لوگ تھے، ان کا یہ کہنا کہ اگر نبی فرشتہ ہوتا تو ہم مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اسی سورہ میں دیا کہ اگر نبی فرشتہ ہوتا، ملائکہ میں سے ہوتے، تو آپ لوگوں کے، اپنی امت کے مسائل کو وہ کیسے سمجھ سکتا؟ انسانوں کے درمیان اللہ نے انسان کو نبی بنا کے بھیجا، بشریت کوئی عام چیز ہے، بشر ہونا بھی بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، الحمدللہ، تمام مخلوقات سے اچھا ترین، افضل ترین بنایا۔ اشرف المخلوقات کون سی مخلوق ہے؟ سب سے اشرف مخلوق انسان۔ انسان اشرف ترین مخلوق ہے۔ کسی مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، انسان کو بنایا تو اللہ نے فرمایا سجدہ کرے، علم کی بنیاد پہ۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساری چیزوں کے نام بھی سکھا دے۔ تو اگر فرشتہ نبی انسان بن کے آتا ہے تو انسان ہونا کیا کم درجہ ہے، پھر اس کے اوپر نور علی نور یہ کہ وہ نبی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سورہ میں کہ اس لیے نبی کو ہم نے انسان بنا کے بھیجا کہ جب نبی کے پاس انسان اپنے مسائل، ذاتی مسائل لے کے آئیں گے تو وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ کے حل کر سکیں گے۔ اب روزہ ہے، جیسے آج کل کے دن رمضان مبارک کے گزر رہے ہیں، روزے کی مثال لے لیں۔ روزے کو جس طرح انسان سمجھ سکتا ہے، بھوک پیاس سے گزرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے۔ فرشتہ ہمارے درمیان نبی ہوتا ہے تو فرشتے تو نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، انہوں نے اپنے پاس آنے والے سوالوں کے جواب کو کیسے حل کرنا تھا، ان کو تو احساس ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے۔ اگر ایک روزہ دار ان کے پاس آتا کہ مجھے روزہ لگا ہوا ہے، میں کیا کروں، تو فرشتے نے کیا جواب دینا تھا؟ یہ تو انسان ہی سمجھ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو انسان بنا کے بھیجا۔ تو قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، بے شک انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا مقام ہوتا ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں،
تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن آگے کیا ہے؟ عبدہ و رسول. تو اللہ تعالیٰ نے عبد پہلے بنایا پھر رسول بنایا. اس چیز کا ہم اظہار 5 وقت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی بے شک انسان تھے اور پھر رسول بنائے گئے. تو اللہ نے قرآن پاک میں خاص طور پہ سورہ فرقان جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بیان فرمایا کہ کافرین کو، مشرکین کو ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ انسان نبی کیوں بن کے آیا یا انسان کا نبی ہونا نعوذ باللہ نہیں صحیح. اللہ تعالیٰ نے ہماری کروڑ مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1,24,000 انبیاء انسانوں کے درمیان انسانوں ہی کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو عقائد اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمائے ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں، ہماری زندگیاں انہی عقائد کے مطابق ہونا شروع ہو جائے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.